نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور میں تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ آگے بڑا عظیم معاملہ پیش آنے والا ہے، اگر تم لوگ نیکی کے راستے پہ چلتے رہے تو اس میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے جس راستے پہ اب چل رہے ہو اس کو نہ چھوڑا، اسی راستے پہ کاربند رہے تو آنے والا وقت تمہارے لیے بڑے مصائب کا پیش خیمہ ہوگا۔ تو اس وقت بھی اکثر لوگوں نے آپ کی بات کو دھتکارا، رد کر دیا اور برے القابات کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ پھر آخر میں اللہ پاک نے کہا کہ اب تمام لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، تو پھر آپ جبل ابی قیس پہ چڑھ گئے اور سارے لوگوں کو پکارا، سارے لوگ آگے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی دشمن کے خوف سے لوگ بلاتے تھے تو ایک خاص لفظ کہہ کر پکارتے تھے، آپ نے بھی وہی لفظ کہا تو سارے کے سارے لوگ آگے کہ کوئی خطرہ آنے والا ہے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہارے اندر عمر کا ایک لمبا عرصہ گزار چکا ہوں، کیا تم لوگوں نے مجھے کبھی جھوٹ بولتا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے، وہ تم لوگوں کو تباہ کر دے گا، تو کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ ان سب نے کہا بالکل یقین کریں گے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے، تم سب نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا، اپنے ہر کام کا حساب دینا ہے۔ جب یہ بات کہی تو پھر آپ کا یہ سکا چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ کو کہا کہ تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، کہ تمہارے لیے بربادی ہو، کیا اس کام کے لیے تم نے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ جب یہ بات کہی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پتھر بھی اٹھا کے مارنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حملے سے محفوظ رہے۔ بہرحال اس کی اس بات کی وجہ سے پھر لوگ برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ تو اس بات سے اللہ پاک کو غصہ آیا، اللہ پاک ناراض ہوئے، تو آپ نے سورت نازل کی کہ تم میرے نبی کو ایسا کہتے ہو، میں قرآن میں تمہارے لیے یہ ہلاکت لکھ دیتا ہوں کہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس کو پڑھتا رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ سورت پھر تب نازل ہوئی۔ اس میں ہے کہ اے ابی لہب، یہ تمہارے لیے تباہی و بربادی ہے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ تو یہ واقعہ گزر گیا۔ تو اس کے بعد پھر قریش نے آپس میں میٹنگیں شروع کر دی اور کہا کہ پہلے یہ خاموشی کے ساتھ کام کرتے تھے، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، ہمارے ساتھ مزاحمت نہیں کرتے تھے اور ہمارے اوپر عیب نہیں لگاتے تھے، لیکن اب معاملہ الٹ ہو چکا، اب یہ لوگ ہر جگہ ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہیں، ہمیں بزدلی کا طعنہ بھی دیا جاتا ہے اور ہمیں بے عقل اور بے وقوف بھی کہا جاتا ہے اور ہمیں عیب بھی لگایا جاتا ہے، لہذا ان کو روکنا ضروری ہے۔ تو اس اعلانیہ تبلیغ کے بعد مشرکین مکہ نے سختیاں زیادہ کر دیں، جہاں انہیں طاقت ملتی، جہاں انہیں مسلمان نظر آتے وہ ان کو مارتے، زدوغوب کرتے اور بڑی تکلیفیں دیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دیں، اور اس میں ابو طالب آپ کا دفاع کیے کرتے تھے۔ ابو طالب چونکہ سردار بھی تھے اور بنی ہاشم کا قبیلہ ایک مضبوط اور توانا قبیلہ تھا، اس لیے ڈائریکٹ اللہ کے نبی پہ حملہ کرنا مشکل تھا، تو انہوں نے ایک ہیلہ کیا کہ ہم پہلے ابو طالب کے پاس جائیں اور اسے قائل کریں کہ وہ یا تو اپنے بھتیجے کو روک دے یا اس کی مدد سے ہاتھ پیچھے کر لے۔ تو وہ لوگ آ گئے، انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا ایسی بات کر رہا ہے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی، تم جس دین پہ ہو، تمہارے ابا جس دین پہ تھے، اس کے والد جس دین پہ تھے، یہ اس دین کی مخالفت کر رہا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین اس نے اختیار کر لیا، تو تم اس کو روک دو۔ تو ابو طالب نے کوشش کی کہ میں آپ کو روک دوں، وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے بھتیجے، تم دیکھ رہے ہو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مالی وسعت بھی میرے پاس نہیں ہے اور اب سارا مکہ تمہارا مخالف ہوتا چلا جا رہا ہے، تو لہٰذا تم اگر اپنی اس دعوت کو چھوڑ دو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں تمہاری مدد کرنے سے آہستہ آہستہ عاجز آ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے چچا، آپ میری مدد کریں یا میری مدد نہ کریں، یہ میری ذمہ داری اللہ نے لگا دی ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ہیلہ کیا کہ ایک پورا قبیلہ، ہر قبیلے سے دو دو تین تین چار چار سرکردہ افراد ملے، پھر ابو طالب کے پاس آئے اور ایک بڑا خوبصورت نوجوان، اس کا نام تھا ابو عمارہ یا ابو ولید عمارہ، اس طرح اس کا نام تھا، اسے لے کے آئے اور ابو طالب سے کہا کہ یہ نوجوان بڑا ذہین ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس نوجوان کو تم لے لو اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔
اس کو تم پالو پوسو، یہ تمہارا بازو بنے گا اور تمہارے لیے کاروبار کرے گا، اسے ہم قتل کر دیں گے کہ وہ ہمارے بتوں کو بھی برا بھلا کہتا ہے اور ہمیں ہر جگہ عیب لگاتا اور بیوقوف کہتا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ کیسا سودا کر رہے ہو کہ تم اپنا بندہ مجھے دے رہے ہو اور اس کو میں پالوں، اور میں اپنا بندہ تمہیں دوں جسے تم قتل کر دو؟ تو یہ کیسا انصاف والا سودا ہے کہ میں اپنے دشمن کو پالوں اور تم میرے سجن کو، میرے قریبی کو قتل کر دو؟ تو یہ کیسا تبادلہ ہے کہ جو بندہ میں تمہیں دوں گا اسے تو تم قتل کرو گے اور جو بندہ تم مجھے دو گے اسے مجھے پالنا پڑے گا؟ تو یہ کون سا انصاف کا سودا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس واقعے سے ابو طالب تھوڑے پریشان ہوئے کہ یہ میرے بھتیجے کو قتل کرنے کے درپے ہیں، تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں، اس دعوت کی وجہ سے جھگڑے اور فساد ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، الٹے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، پھر بھی میں تبلیغ، اللہ کی توحید کی دعوت اور آخرت کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ ایسے موقع پہ پھر ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تم جو چیز چاہتا ہے کرو، جب تک میرے جسم میں سانس ہے میں تمہاری حمایت کے لیے کھڑا رہوں گا، میرے جیتے جی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد پھر قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اس کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ گروہ در گروہ دڑا دڑ مسلمان ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے عقائد پہ زد پڑ رہی ہے، ہمارے نظریات جو ہیں لوگوں کے سامنے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کوئی حل نکالنا چاہیے، کوئی حل نکالنا چاہیے، ان سے مناظرہ کرنا چاہیے، بحث مباحثہ کرنا چاہیے تاکہ مسئلہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے۔ تو انہوں نے آپس میں ملے، بیٹھے اور طے کیا کہ ایک بندے کو تیار کرو جو بندہ ذہین بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو، حافظہ بھی قوی ہو، شعروں پہ بھی غور رکھتا ہو، کہانت بھی جانتا ہو، جادوگری بھی جانتا ہو، وہ اس سے جا کے بات کرے۔ تو انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو تیار کیا، وہ بڑا زبردست شاعر بھی تھا، کہانت کو بھی جانتا تھا، جادوگری کو بھی جانتا تھا، علاقے کا سرکردہ آدمی بھی تھا۔ اسے بھیجا کہ تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو اور ان کو منع کرو کہ جس چیز کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں یہ باز آ جائے۔ وہ آیا، اس نے آ کے آپ سے بات چیت کی اور اس نے کہا کہ اگر آپ یہ دعوت اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے تو ہم پورے عرب کا مال جمع کر کے آپ کو دیں گے، اور اگر آپ دعوت اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ آپ کو سرداری چاہیے تو ہم پورے قبیلے کا نہیں پورے عرب کا آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، اور اگر آپ اس وجہ سے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، بدشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے خطہ عرب پہ آج تک کسی کی بدشاہت قائم نہیں ہوئی، لیکن ہم آپ کی بدشاہت بھی قائم کر دیں گے، اور اگر آپ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی اچھی جگہ رشتہ کر سکیں تو ہم عرب کی سب سے حسین عورت سے آپ کا نکاح کرا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ان چاروں میں سے کسی چیز کی طلب نہیں، میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھے رشتے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ پھر آپ نے سورہ حامیم سجدہ جو 24ویں پارے میں صورت ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یؤمنون، یہ آیتیں آپ نے تلاوت کی، اس نے سنا، سننے کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور پھر واپس آ گیا، واپس آ کے وہ قوم سے نہیں ملا، اپنے گھر چلا گیا۔ قوم والے سارے انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کے بتائے گا کہ کیا بحث ہوئی، کیا مناظرہ ہوا، اس نے کچھ بتایا نہیں اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔ تو وہ سارے بڑے پریشان ہوئے کہ لگتا ہے اس نے بھی وہی دین اختیار کر لیا۔ تو وہ سارے اس کے گھر چلے گئے اور کہا کہ لگتا ہے تم بھی صحابی ہو گئے ہو، تم نے بھی دین اپنا چھوڑ دیا اور محمد کا دین اختیار کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں ان کی گفتگو سن کے پریشان ہو گیا ہوں کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ شعر نہیں ہے کہ میں خود شعر کہتا ہوں اور میں شعروں کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ شاعر نہیں ہے، میں کہانت بھی جانتا ہوں اچھے طریقے سے، وہ شخص کاہن بھی نہیں ہے، میں جادوگری بھی جانتا ہوں، وہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، اس کا معاملہ جدا ہے۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، میرا مشورہ مان لو تو تم خیر میں رہو گے۔ تو انہوں نے کہا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جو کرتے ہیں کرنے دو، عرب والے ان سے جنگ کریں گے، اگر انہوں نے جنگ کی اور انہیں قتل کر دیا تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور تمہیں ان کی دشمنی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ تم سب ان کے رشتہ دار ہو، ان کے قبیلے کے لوگ، تو تمہیں دشمنی نہیں کرنی پڑے گی، عرب والے خود ہی ان کو مار دیں گے، اور اگر یہ غالب آ گئے، یہ جیت گئے تو تمہاری عزت ہو جائے گی کہ تمہارے قبیلے کا آدمی پورے عرب کو
پورے عرب کو اس نے فتح کر لیا اور پورے عرب پہ اس نے غلبہ کر لیا، تو اس کی عزت سے تمہاری عزت بڑھے گی، اس کی سلطنت سے تمہیں سرداری ملے گی، اس کی بادشاہت سے تم صاحب حکومت بن جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا تم نے بہت ہی بری بات کی، ہم تمہاری بات پہ بالکل اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح وہ لوگ آگے، پھر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد پھر میٹنگ کی، پھر سارے بیٹھے اور کہا کہ اس کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر اچھے آدمی، ذہین آدمی پہ اس کا اثر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کو کسی طرح روکنا چاہیے۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا، پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہر قبیلے میں سے 2-2 3 ذہین سرکردہ آدمی جائیں اور ان سے بات کریں، ان کو روکیں۔ پھر یہ لوگ چلے گئے، پھر ایک پورا قافلہ، پورا جرگہ چلا گیا اللہ کے نبی کے پاس اور بات چیت شروع کر دی۔ انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو عتبہ بن ربیعہ نے کی تھی کہ آپ کو مال چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں، آپ کو سرداری چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں، بادشاہ چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ کو کچھ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے، آپ کہتے ہو آپ سچے نبی ہو، تو آپ اللہ سے کہو کہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، ہمارے علاقے میں مال کی بڑی کمی ہے، کوئی تجارت نہیں، تو یہاں تجارت شروع ہو جائے گی، پہاڑ سونے کے ہو جائیں، یا ایسا نہیں کرتے تو یہاں نہریں نکال دو، ہمارے علاقے میں پانی کی قلت ہے، صحرائی علاقے ہیں، نہریں نکلیں گی، آبپاشی ہوگی، زراعت ہوگی، کھیتی باڑی ہوگی، تو پوری دنیا میں یہاں سے غلہ جائے گا، یہ کر لو۔ اس کو بھی اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ایسا بھی نہیں کرتے، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جاؤ، سیڑھی لگاؤ، آسمان پہ چلے جاؤ، وہاں سے فرشتہ تمہارے ساتھ آئے اور کہے کہ آپ نبی ہو۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتے تو اپنا تو ایک بڑا عالیشان گھر بناؤ، جس طرح بڑے سرداروں کا ہوتا ہے، تم غریب سے آدمی ہو اور تمہارا بڑا زبردست محل ہو، اس محل کے درمیان سے نہریں گزر رہی ہوں، تم خود بھی کھاؤ، تمہارے پاس بیٹھنے والے لوگ بھی اس سے کھائیں۔ تو ان سب باتوں کا جواب اللہ کے نبی نے دیا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ چاہے تو اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہر کام اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ مجھے اللہ نے انسان اور نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں جس چیز کا پابند ہوں وہ آپ کو دعوت تبلیغ کرنی ہے۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس پہاڑ کو سونے کا بنا لیں گے اور ان کی باتیں پوری کر دیں گے، لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر انہوں نے آپ کو نہ مانا تو پھر ہم جو ہے عذاب بھی نازل کریں گے جس طرح کے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوئے۔ تو کافروں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ نبی ہیں، تو پچھلی قوموں میں جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے معجزے دکھائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا، اژدہا بن گیا، ہاتھ بغل میں لے کے نکالا، سورج کی طرح چمکنے لگ گیا، ان کی لاٹھی پتھر پہ پڑی، 12 چشمے نکل آئے، سمندر پہ پڑی، رستہ بن گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، چٹان سے اونٹنی نکل آئی، اسی وقت اس نے بچہ جنم دیا۔ تو اس طرح پرانے انبیاء نے معجزے بھی دکھائے ہیں بڑے زبردست، آپ اس طرح کا کوئی معجزہ دکھائیں، یہ بھی انہوں نے کہا تھا۔ تو اس کا جواب حضرت جبرائیل لے کے آئے کہ ہم پہاڑ بھی سونے کا بنا دیتے ہیں، نہر بھی جاری کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد انہوں نے ایمان نہ لایا تو انہیں ان پرانی قوموں کی طرح سزا بھی فوراً دی جائے گی۔ تو اللہ پاک کے نبی نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری مطالبات پورے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر قبول نہ کیا تو پھر سزا بھی ہوگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو۔ تو آپ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ نہیں، ان کو عذاب سے بچایا جائے، بے شک ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے۔ تو اس کا ایک احسان اللہ نے قوم پہ یہ کیا، فرمایا جب تک آپ کے اندر نبی ہیں آپ کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ 9ویں پارے میں سورہ انفال میں اللہ پاک نے ذکر کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ استغفار بھی کیا کرتے تھے، آخر میں جب وہ طواف کرتے تو اللہ سے معافی بھی مانگا کرتے تھے، لیکن شرک اور بت پرستی بھی ان میں بدرجہ عتم موجود تھی۔ تو یہ واقعہ بھی ہوا۔ اس واقعے کے بعد پھر انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ ابو جہل ایک دفعہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں ایک بڑا پتھر تلاش کر رہا ہوں، یہ شخص جیسے ہی نماز میں کھڑا ہوگا میں اس کے سر پہ پتھر ماروں گا اور اس کو میں ختم کر دوں گا۔ اس نے پتھر تلاش کیا اور اٹھایا اور لوگوں کو کہا کہ تم میرا دفاع کرنا یا پھر مجھے اس کے قبیلے کے حوالے کر دینا، جو چاہے یہ کریں، میں اس کا معاملہ ختم کر دوں۔
تو وہ طاق میں تھا، وہ بیٹھا تھا انتظار میں، اللہ کے نبی آئے، اس نے پتھر اٹھایا، اللہ کے نبی نماز پڑھنے لگے۔ اب سارے چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل مارے گا اور قصہ ختم کر دے گا، لیکن ابو جہل آگے ہی نہیں بڑھ رہا۔ واقعہ نماز آپ کی ختم ہو گئی، آپ چلے گئے، وہ سارے ابو جہل کے پاس آئے اور کہا باتیں تو بڑی کر رہے تھے، کیا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا میں جیسے ہی پتھر اٹھاتا تو ایک اونٹ بہت بڑا منہ کھولے کھڑا تھا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو وہ مجھے کھا لیتا۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کی حفاظت کا فیصلہ بھی کر لیا۔ تو یہ واقعات ہوئے، ان واقعات کا جو زمانہ ہے وہ آپ کی نبوت کے 3 سال کے بعد سے لے کے اور 2 سال تک کا زمانہ، کہ اس زمانے میں ظلم بھی بہت ہوا، تکلیفیں بھی بہت برداشت کی گئیں، صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں، خود نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو تکلیف دی گئی۔ تو 45 سال کی عمر، جب آپ کی عمر 45 سال کو ہوئی، اس وقت تک یہ حالات چلے۔ تو پھر آپ نے کچھ صحابہ کو یہ حکم دیا کہ آپ ہجرت کے لیے حبشہ چلے گئے۔ وہاں انصاری ایک مطلب عیسائی آدمی بادشاہ ہے، نجاشی، اصحمہ اس کا نام تھا، نجاشی اس کا لقب تھا، وہ مسلمانوں کا خیرخواہ ہوگا، کیونکہ عیسائیت اور اسلام بہرحال اللہ کی طرف سے عطا کردہ نازل کردہ مذہب تھے۔ تو اللہ پاک کے نبی نے کچھ صحابہ کو بھیجا، تو وہ صحابہ کچھ عرصہ وہاں رہے، لیکن اس کے بعد کفار کو زیادہ تکلیف شروع ہو گئی کہ یہ تو ہم سے نکل کے بھی جا رہے ہیں، ہمارے علاقوں سے وہاں جا رہے ہیں، تو ان کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد ان کی تکالیف میں، ان کی طرف سے ظلم و ستم میں شدت زیادہ آنے لگ گئی۔ تو 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 43 سال کی عمر میں اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور 45 سال کی عمر جب آپ کی ہو گئی تھی، 5 نبوی تھی، تو آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا، صحابہ گئے، پھر کچھ صحابہ، انہوں نے کافروں نے جھوٹی باتیں پھیلا دی کہ پیچھے امن ہو گیا ہے، کافروں اور مسلمانوں کی آپس میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، یہاں پہ اب ظلم و ستم نہیں ہے۔ تو کچھ صحابہ پھر واپس آ گئے، حبشہ سے واپس آئے، لیکن یہاں آ کے دیکھا تو یہاں ظلم و ستم مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان میں کچھ صحابہ یہیں رہ گئے اور کچھ پھر واپس حبشہ کی طرف چلے گئے۔ یہ بھی 45 ہجری کا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے آئندہ آنے والے سبق میں 45 ہجری کے 45 سال کی عمر کے بعد کے حالات کا ذکر کریں گے۔ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔